محمد زبیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آتا ہوں آپ کے پاس کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہ ان حالات میں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں دو ایٹمی ملکوں کے درمیان جو ہے وہ آپ کے جنگ کا ماحول ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایٹمی ملک جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں سر؟ میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھیں جو پاکستان، میں تو پہلے پاکستان ہی کی بات کروں گا، ہندوستان جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ تو ایک دوسری بات ہے، بٹ پاکستان تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے جو ہیں سب سے پہلے اکنامک چیلنجز ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے جو معیشت کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں، اور بہت زیادہ مسائل ہیں اور بہت عرصے سے مسائل ہیں، ان کا کچھ حل ہونا چاہیے۔ سو اگر جنگ کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے تو معیشت آپ کی کیا افورڈ کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ سو ان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے پرابلمس میں اضافہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ کتنی دیر کے لیے ہوگا، ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پچھلی جنگیں بھی اگر اٹھا کے دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب، جو 1965 کی جنگ تھی، تو اس نے پاکستان کا ایک جو ترقی کا سفر تھا معیشت میں، اگر ایوب خان کا آپ پیریڈ دیکھیں گے تو اس کو روک دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایوب خان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا۔ اور پاکستان معیشت کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور ان کا ایگریمنٹ ہے کہ اگر وہ جنگ نہ ہوتی، میں اس کے یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نے مسلط کی تھی، بٹ جنگ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں لڑنی پڑی تھی جب ہندوستان نے اٹیک کیا تھا، تو اس کے جو اثرات تھے وہ بہت عرصے تک چلتے رہے تھے۔ سو یس، اکنامکلی تو بالکل بھی نہیں آپ افورڈ کر سکتے یہ، وہ ہم کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ سو لیکن اگر مسلط کی جائے تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے بٹ ٹو ڈیفینڈ یور کنٹری۔ نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں بھارت کو ہی لے لیتے ہیں، بھارت اس وقت دنیا کی 5ویں معاشی طاقت بن چکا ہے، بڑی انویسٹمنٹ ہے، بڑے ملکوں کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ، بڑے وہاں پہ موومنٹ ہو رہی ہے، وہ دوسری معاشی قوت بننا چاہ رہا ہے، تو کیا بھارت خود اس قسم کی جنگ کو انیشیٹ کر سکتا ہے جو کہ اس کے لیے بھی تباہی کا باعث ہوگا؟ کیونکہ پاکستان بھی ایک ایٹمی ملک ہے اور ایک طاقتور ترین ملک ہے سر۔ بھارت کو زیادہ نقصان ہوگا، پاکستان سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر آپ نے جو ذکر کیا کہ بھارت ایک دنیا میں ایک بڑی اکنامک قوت سمجھی جاتی ہے، بالکل صحیح معنوں میں، اور ان کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کی گروتھ ریٹ جو ہے 6-7% مسلسل کنسسٹنٹلی رہی ہے، اور اس سال بھی ایسی ہی توقع کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی 2-2.5%، 2% سے بھی کم، کبھی نیگیٹو، سو جو گیپ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بھارت مومنٹم ہے، اس کو معیشت کے حوالے سے مومنٹم از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، بڑا پازیٹیوٹی ہے دنیا کی نظر میں۔ سارے بڑے ادارے جو ہیں وہاں آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ یورپین کنٹریز سے آ رہے ہوں، یو ایس سے یا فار ایسٹ سے یا چائنا سے۔ سو وہ مومنٹم کیوں لوز کرنا چاہے گا؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹورزم بھارت بہت ارن کرتا ہے، بڑا ڈپینڈ کرتا ہے، اور خاص طور پر کشمیر کے علاقے میں ٹورزم میں اضافہ بھی ہوا ہے پچھلے سالوں میں۔ اگر آپ وار ہسٹیریا کریٹ کریں گے، وار تو بعد کی بات ہے، وار ہسٹیریا کریٹ کریں گے تو ایک تو وہ ٹورسٹ آنا بند ہو جائے گا، اور وہ فائنینشلی بہت زیادہ بڑا نقصان ہوگا بھارت کو۔ پلس جو آپ نے ذکر کیا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کا ایک بلیف ہے کہ انڈیا جو ہے ایک اکنامک پاور ہے، اینڈ ایوری ون وانٹس ٹو بی ان انڈیا۔ جو بھی دنیا کا بڑا اکنامک جس کی بھی قوت ہے، بزنسز کے حوالے سے جو بھی دیکھیں، تو ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ اس ریجن میں جب آتے ہیں کہ انڈیا جائیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، پاکستان آئیں، بنگلہ دیش جائیں، سری لنکا یا ویتنام وغیرہ، اینڈ انڈیا ابھی تک جو چل رہا تھا کہ ریمینڈ ون آف دی مور فیوریٹ ڈیسٹینیشنز فار انویسٹمنٹ۔ سو آئی تھنک انڈیا ول لوز فار مور دین پاکستان۔